بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. لا نہیں، اقسم قسم کھاتا ہوں میں، بہذا اس بلدی شہر کی، و اور انت تو یا تجھے، حل حلال ٹھہرا لیا ہے، بہذا اس بلد شہر میں، و اور والدن والد کی، وما اور اس کی جو ولد پیدا ہوا اس کے یہاں، لقد البتہ تحقیق، خلقنا بنایا ہم نے، انسان کو، فی میں، کبد تکلیف یا محنت، ایحسبو کیا وہ گمان کرتا ہے، ان کے، لن ہرگز نہ، یقدرہ قادر ہوگا، علیہ اس پر، احد کوئی، یقولو کہتا ہے، اہلکتو میں نے برباد کیا، مالن مال، لبدا بہت سا، کیا، یحسب اسے بدگمانی ہے، ان کے، لم نہیں، یراہو دیکھا اس کو، احد کسی نے، علم کیا نہیں، نجعل بنائی ہم نے، لہو اس کے لیے، عینین دو آنکھیں، ولسانن اور زبان، وشفتین اور دو ہونٹ، و اور ہدیناہو ہم نے دکھائے اس کو، نجدین دونوں راستے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم آج سورہ بلد شروع کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا اس پر بہت زیادہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اس میں جو ہم سے کمی اور غلطی ہو جائے اس کو دور فرمائے اور صحیح کر کے قبول فرمائے. تو آج ہم سورہ بلد پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ صورت بھی ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں کی طرح سے ہی ہے، اور وہی اس میں تمام باتیں ہیں، مگر جو ایک اس میں بات پائی جاتی ہے تو زمانہ نزول کے اعتبار سے کہ یہ اس وقت کی نازل شدہ صورت میں سے ہے جب دشمنی پر تل گئے تھے کفار مکہ اور آپ کو ستایا جا رہا تھا، اور ہر طرح سے ظلم اور زیادتی انہوں نے اپنے لیے حلال کر لی تھی، کیونکہ اس میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے. اور پھر اگر دیکھیں ہم اس صورت کو کہ اس میں بہت ہی زیادہ مختصر اور چند جملوں میں پورے یعنی ایک نظریہ حیات کو ایک طریقے سے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ مختصر فقروں میں نہایت مؤثر طریقے سے وہ بات بتائی جاتی ہے جو کہ اگر جس کو لکھا جائے تو اس کے لیے پوری ضخیم کتابوں کی یا بکس کی ضرورت ہوگی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بتائے ہیں، چھوٹی چھوٹی فقروں میں وہ باتیں بتائی ہیں جو کہ تمام انسان کی
زندگی اور اس کا تمام کارنامہ زندگی ہے اور جو بھی کچھ وہ دنیا میں رہتے ہوئے کرتا ہے اور اس کا کیا اخلاق و کردار ہے، وہ تمام چیزیں ایک طریقے سے اس میں نمایاں کر دی گئی ہیں۔ اور ایک طریقے سے اس میں جو بتایا گیا ہے کہ دنیا میں انسان کی صحیح حیثیت اس کو سمجھ آ جائے، اور جو سعادت اور شقاوت کے دو راستے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کو وہ صحیح جو ہے اپنی کوشش اور محنت سے صحیح راستے کو قبول کرے یا صحیح راستے پر چلنے لگے، اور پھر جو ہے جو غلط راستہ ہے اس کو چھوڑ دے۔ اور پورا اللہ تعالیٰ نے کھول کر سامنے واضح طور پر رکھ دیا ہے کہ جو محنت اور کوشش کرنے والے جو ہوں گے تو ان کو سعادت کی راہ ملے گی اور ان کا انجام اچھا ہوگا، اور جو غلط کار ہوں گے اور شقاوت کی راہ اختیار کریں گے تو وہ پھر برے انجام کو پہنچیں گے۔ اب یہاں پر اس سورت کو آیتوں کے حوالے سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور تردید کے لیے لا بھی پہلے استعمال کیا ہے، یعنی تاکید جو ہے وہ قسم کے ساتھ ساتھ تاکید بھی ہے، لا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی۔ تو اس انداز بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی بحث چل رہی تھی جس کی تردید کے لیے یہاں پر لا آیا اور قسم کھائی گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ نہیں، وہ بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو یا تم سمجھ بیٹھے ہو، اور ان چیزوں کی یہاں پر جو قسم کھائی گئی ہے آگے جو اس کا مضمون آئے گا، تو یعنی کہ یہ تردید کر کے کلام میں ایک طریقے سے زور بھی پیدا کیا گیا ہے، اور آگے کا مضمون دیکھیں گے ہم کہ وہ اسی کے مطابق ہے کہ تمہارا جو طرز زندگی ہے جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے اس میں تم سمجھتے ہو کہ کوئی خرابی نہیں ہے، بس ان کا نظریہ جو تھا وہ یہی تھا کہ دنیا کی زندگی بس یہی کچھ ہے، کھاؤ پیو مزے کرو مزے اڑاؤ اور بس جب وقت آ جائے تو پھر مر جاؤ۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ خواہ ہماری اس طرز زندگی کو غلط بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں ڈرا بھی رہے ہیں کہ کل تم سے اس کے بارے میں حساب لیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، اور تم سے باز پرس ہوگی اور ہمیں جزا اور سزا بھی اس کے بارے میں ملے گی۔ تو یہ ہمیں بلا وجہ میں ڈرا رہے ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر پرزور طریقے سے قسم کھا کر ان کی بات کی تردید کی گئی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو تم سمجھ رہے ہو یہ خام خیالی ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کی یہی نفسیات ہے، اگر ان کو صحیح بات بتائی جائے، غلط بات سے روکا جائے تو وہ کہتے ہیں لو اس میں کیا خرابی ہے، یہ تو ہوتا چلا آیا، یہ تو کرتے چلے آئے، یہ تو باپ دادا کر رہے تھے، اور وہ اس چیز کو غلط کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور جو کر رہے تھے وہ پہلے سے وہی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقے سے ہٹ دھرمی کا رویہ ہے جس کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور کہا کہ یہ جو شہر مکہ ہے اس کی قسم کھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اور دیکھا جائے تو اس شہر مکہ کی جو قسم کھائی گئی تو وہ اس کے بارے میں وہ اس کا پس منظر اس شہر کا خود ہی خوب جانتے تھے سب، اور کس طریقے سے کہ وہ بے آب گیا وادی تھی سنسان پہاڑوں کے درمیان، اور کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اپنے بیوی بچے کو چھوڑا، اور پھر کس طریقے سے وہاں پر اللہ کا گھر بنایا اللہ کے حکم سے، اور پھر حج کی منادی کی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد میں یہ شہر کس طریقے سے آباد ہوا، تمام عرب کا ایک طریقے سے مرکز بھی بنا، اور ایسا حرم قرار پایا کہ 100 برس تک عرب جو ہیں اس زمین پر دیکھیں کہ کہیں بھی امن نہیں تھا اس زمین کے علاوہ، اس مقام کے علاوہ۔ یہ ایسا حرم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ اپنا بنوایا۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ آپ کو حلال کر لیا گیا ہے، اور ہل کے معنی میں جو آتا ہے ہل ٹھہرا ہوا یا حرام یا اترنے کے معنی میں بھی آتا ہے، رہنے والے کے معنی میں بھی، اور حلال کیا ہوا معنی کی بھی، اور مسافر کے سامان کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور گرہ کا کھولنا، تو یہ تمام معنی میں ہل استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اگر ہم دیکھیں تو اس کو 3 مفسرین ہیں انہوں نے اس کے معنی کیے ہیں، مین جو معنی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ اس شہر میں آپ مقیم ہیں اور آپ کے مقیم ہونے سے اس کی عظمت میں اضافہ کیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا آپ یہاں پر رہے، اور ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد اور مسکن تھا، آپ 53 سال تک وہاں پر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے زیادہ جب ستایا ہجرت کا حکم آیا اور آپ نے ہجرت کی
تو یہ آپ وہیں پر ایک طریقے سے پیدا ہوئے، وہیں رہے بسے پلے بڑے، اور اب یہ لوگ آپ کو وہاں پر رہنے نہیں دے رہے، وہاں پر آپ کا رہنا دوبھر کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اگرچہ یہ شہر حرم ہے، مگر ایک وقت آئے گا کہ جب کچھ دیر کے لیے یہاں پر جنگ کرنا اور دشمنوں کا قتل جو ہے وہ آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا۔ اور پھر تیسرا جو ایک اور تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر میں جنگل کے جانوروں تک کو مارنا اور درختوں کا کاٹنا اہل عرب کے نزدیک حرام تھا، اور ہر ایک کو یہاں امن میسر تھا، لیکن حال یہ ہو گیا ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں انہیں یہاں پر امن نصیب نہیں ہو رہا ہے، اور ان کو ستایا جا رہا ہے اور قتل کی تدبیریں کی جا رہی ہیں، اور ان کے لیے ہر طرح کا غلط ان سے سلوک ہے وہ سب روا کر لیا گیا ہے، کیونکہ وہ آپ کو جھٹلا رہے تھے، قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے، اور جبکہ وہاں پر کسی اگر اپنے باپ کے مجرم کو بھی کوئی پا لیتا تھا تو اس کو بھی چھوڑ دیتا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا جاتا تھا، یعنی قتل و غارت گری وہاں پر بالکل ہی منع اور حرام تھی، اور ایسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حلال کر لیا، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں بخاری کی ایک روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے جب سے اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، بس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس کے کانٹے کھیڑے جائیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے اسے صرف ایک دن کی ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا، یعنی جو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا تھا، آج اس کی حرمت پھر اسی طرح سے واپس لوٹ آئی ہے۔ صرف ایک ساعت کے لیے حلال کیا تھا، اس کے بعد پھر اسی طرح سے اس کی حرمت لوٹ آئی ہے جیسے کہ کل تھی۔ اگر کوئی یہاں قتال میں میری لڑائی کو دلیل بنا کر پیش کرے تو اس سے کہو کہ اللہ کے رسول کو تو صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، جبکہ تم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یعنی کوئی اگر اس کو جواز کے طور پر دلیل بنا کر پیش کرے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اس طرح کیا یا آپ کو اجازت دی گئی، تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اجازت دی تھی، اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں پر اس طریقے کا کوئی کام کرے۔ اور ایک طریقے سے اس میں بشارت بھی دی گئی ہے، خوشخبری سنائی گئی ہے کہ آج اگر یہ نکال رہے ہیں آپ کو، ہجرت کرنی پڑ رہی ہے آپ کو، یہ اپنا محبوب مقام جو آپ کو بہت زیادہ پسند تھا چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر واپس لوٹ آئیں گے اور آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں، یعنی مکہ فتح ہوگا۔ یہ پہلے ہی خوشخبری سنا دی گئی جب مکہ میں تھے اور جب ستایا جا رہا تھا، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عزت و احترام کے ساتھ پھر اس شہر میں اترے جب فتح مکہ کے وقت، تو یہ اس میں یہاں پر ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ووالد وما ولد، کہ اور باپ یعنی باپ اور اس کی اولاد کی قسم۔ اب اس میں بھی تین طرح سے اس کی بھی تفسیر کی گئی ہے کہ باپ کون، یعنی کچھ نے اس میں کہا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی تمام ذریت اولاد آدم، اور بعض نے اس میں یہ خیال ظاہر کیا کہ ہر باپ اور ہر بچہ، اور پھر یعنی باپ کا جو رشتہ ہے وہ بہت زیادہ باپ اور بیٹے کا معزز اور محترم رشتہ ہے، اور پھر تیسرا جو اس میں کیا گیا کہ وہ خاص باپ بیٹا، اور وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے اس گھر کو آباد کیا۔ اور کچھ نے اس کے بارے میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد کی ان کی ذریت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہیں۔ تو یہ جو کیا مفہوم ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا بہتر جانتے ہیں، مگر عام جو ہے وہ تمام اولاد یعنی باپ اور اولاد بھی ہو سکتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر ان قسموں کو کھانے کے بعد میں فرمایا، بات اصل اب یہ ہے کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مزے کرنے اور چین کی بنسی بجانے کے لیے نہیں آیا ہے، یا اس لیے اسے پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کے لیے دنیا میں محنت اور مشقت اور سختیاں جھیلنا جو ہے یہاں پر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور دیکھا جائے تو کوئی بھی انسان اس حالت سے گزرے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ شہر مکہ جو ہے خود گواہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اپنی جان کھپائی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام، ان کی زندگیاں جو ہیں ان مشقتوں پر گواہ ہیں کہ انہوں نے کتنی مشکلیں اٹھائیں، کتنی پریشانیاں اور کتنی مشقتیں ان کی زندگی میں تھیں، اور کس طریقے سے انہوں نے سب مصیبتوں کو اور اٹھایا اور صبر کیا۔
اور تب یہ جا کر بسا مکہ اور عرب کا مرکز بنا، اور اسی شہر میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقصد کے لیے ہی طرح طرح کی یہاں پر مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور یہاں پر دیکھا جائے تو جنگلی جانوروں تک کے لیے امان ہے مگر ان کے لیے نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے۔ اور اگر ایک عام طور پر بھی دیکھیں تو جیسے کہ جس کو کل کی آسانیاں چاہیے اسے آج کی مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی، اور ہر انسان کی جو مشکلات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، یعنی ابتدائی حمل سے لے کر رحم مادر میں، اور پھر اس کے بعد میں، اور جب وہ رحم مادر میں تھا تو اس کو ہر وقت یہ خطرہ لاحق تھا کہ وہ اندر ہی کبھی بھی مر کر ختم ہو جائے، حمل جو ہے گر جائے، تو یعنی کہ اس کی پھر اس کے بعد میں زچگی کا دیکھیں، ولادت کا وقت دیکھیں، اس میں بھی موت اور زندگی کے درمیان ہی ہوتا ہے انسان، یعنی ولادت کی مشقت، پیدا ہونے کی جو تکلیف وہ، اور پھر باہر آنے کے بعد میں پھر اتنا بے بس، اگر اس کو ماں پڑا رہنے دے تو وہیں وہ سسک کر مر جائے، ختم ہو جائے، اور پھر دودھ پینے کی مشقت، پھر اس کے بعد میں دودھ چھوٹنے کی مشقت، پھر چلنے کی مشقت، پھر قدم قدم بڑھاتا ہے بچہ کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد آگے کے مسائل، پھر جوانی، بڑھاپا، پھر کس طریقے سے تغیرات اس کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور وہ ان سب سے گزرتا چلا جاتا ہے، اور ہر ایک مرحلہ جو ہے پیچھے والے مرحلے سے زیادہ سخت اور مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر معاش کے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، اور پھر تمام طریقے کی اس کی مشکلات وہ الگ الگ ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ موت کے وقت نزع کا مرحلہ، موت کا جو وقت ہوتا ہے اس کی نزع کی سختیاں، پھر قبر کی جو ہے سوال جواب وہاں کے بارے میں، پھر وہاں اگر اس نے صحیح سوالوں کا جواب دیا تو پھر اس کے لیے آرام اور راحت ہے، ورنہ پھر وہ کس طریقے سے مشکلات ہیں اور عذاب ہیں، اور پھر حشر تک اس دن تک قبر میں پڑے رہنا، پھر اٹھایا جانا، پھر حساب کتاب کا مرحلہ ہوگا، پھر پلسرات ہے، اور اس کے بعد کے مرحلے پھر جنت میں جانے تک، یعنی اپنے اصل گھر تک اگر دیکھا جائے تو مشکلات ہی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، یعنی یہ زندگی جو ہے مشقت کا نام ہے، یعنی انسانی زندگی میں اگر دیکھیں تو مرحلے ہی مرحلے ہیں، اور ایک سے زیادہ ایک تکلیف دہ مرحلہ، ایک سے زیادہ ایک بڑا، ایک سے زیادہ ایک پرمشقت، ایک سے زیادہ ایک تکلیف۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ سمجھایا اور بتایا، اسی کو شاید علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھ، جوئے شیر تیشے سنگے گراں ہے زندگی۔ تو یہاں پر ہم سہولتیں ڈھونڈ رہے ہیں، سہولتوں کے عادی اور مشقتوں کے نام سے بھاگتے ہیں، تو دنیا کو ہی جنت بنانے کے در پہ لگے ہوئے ہیں، اور اسی کے کام میں ہم لوگ آج مصروف ہیں، تو کہ خوبصورت گھر، آرام، آسائش، یہی آج دیکھیں ناز و نام، جتنا زیادہ پر آسائش زندگی ہو اسی کو ہی ہم سمجھتے ہیں کامیابی، تو دنیا کو ہی جنت بنا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے، دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں محنت، کوشش اور مشقت کے لیے بھیجا ہے، پھر وہاں پر جنت میں آرام کی بتایا کہ وہاں پر آرام ملے گا پھر۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو جو ہے کبد یعنی تکلیف میں پیدا کیا، انسان سے مراد بھی یہاں پر بچہ، بوڑھا، عورت، مرد سب مراد ہیں، اور انسان کہا گیا ہے، تمام انسان یعنی ہر ایک اس مشکلات سے گزرتا ہے۔ اور پھر کبد جو کہا گیا، کبد کے معنی جگر کے بھی ہوتے ہیں اور مشقت کے بھی ہوتے ہیں، تکلیف بھی ہے، محنت بھی ہے، دشواری بھی ہے، شدت کے معنی میں بھی، سختی کے معنی، مصیبت کے معنی میں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں تو پیدائش سے لے کر تمام مرحلے، اس کے بعد میں آپ نے ایک ایک تکلیفیں، یعنی کتنی اٹھائی، ماں باپ نہیں تھے، پھر دادا، پھر چچا، اور پھر اس طریقے سے یتیمی کے مراحل، اور پھر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، پھر غار حرا سے لے کر اگر آخری وقت تک ہجرت، اور پھر تمام مدینہ کی زندگی اور جنگیں اور تمام سب چیزیں دیکھیں تو پوری مشقتوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے دنیا میں وہ کام کے لیے بھیجا ہے، انسان کو آرام کے لیے نہیں بھیجا ہے دنیا میں۔ تو یہی ہر ایک کو سوچنا ہے کہ ہم یہاں پر کام کرنے آئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ کام ہے اگر وہ نہیں کیا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر ہمیں کیا بدلہ دیں گے جب ہم کچھ کام ہی نہیں کر کے جائیں گے، اور جب کہ بھیجا ہی کام کے لیے ہے۔
اور کبد جو ہے جگر کو بھی کہا جاتا ہے. اور جگر کا اگر دیکھیں سارے آرگن جو ہیں ہمارے، جیسے دل کا ایک فنکشن ہے، آنکھوں کا، کان کا، سننا، اور ہر چیز کا جو ہمارا ایک ایک فنکشن ہے جیسے سانس کا، مگر جگر کو اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سارے ملٹی فنکشن کرتا ہے، اور اس کو 40 فیکٹریاں اگر انسان لگائے تو اتنے فنکشن ہیں اس کے، اور یہ سارے کام کرتا ہے. جگر ایک خراب ہو جاتا ہے پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے انسان کا، اور کوئی اگر چیز خراب ہو جاتی ہے تو انسان چلتا رہتا ہے. تو یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتنی مشقت کر رہا ہے خاموشی کے ساتھ تمہارے اندر اللہ کے حکم سے، یہ تمہارے جسم کے اندر تمہارے جسم کو جو چلا رہا ہے، فنکشن کر رہا ہے خاموشی سے، 40 فیکٹریوں کا کام کر رہا ہے، اور تمہاری زندگی کا انحصار ہے، برقرار ہے تمہاری زندگی. تو تم کیا کر رہے ہو کہ تم کس طریقے سے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی میسج دیا ہے کہ تم بھی کام کرو، جس طریقے سے بہت ساری تمہارے جسم کی اور کائنات کی تمام چیزیں خاموشی سے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کر رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں، تو تم بھی کام کرو تاکہ پھر اس کا صلہ تمہیں وہاں پر انعام کی صورت میں ملے. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ یعنی سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ یعنی اس غرے میں مبتلا ہو گیا کہ مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا. اللہ نے سب کچھ دیا، طاقت، قوت، جوانی، مال، دولت، عہدہ، سب کچھ دے دیا، تو یہ سمجھنے لگا کہ میرا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں تو اتنا مجھے نعمتیں ملی ہوئی ہیں، میں تو سب کچھ حاصل ہے مجھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ کیا وہ اس میں خام خیالی میں مبتلا ہو گیا کہ اس سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک طریقے سے اگر دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے سوال کر کے کہ تم اپنی آزادی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور تم جو دل چاہے کرتے رہو، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے. طوفان، ہوائیں ہیں، یا پھر زلزلے ہیں، یا سمندروں کی طغیانی ہے، یہ کچھ اگر ذرا سی دیر میں کروا دیتا ہے تو دیکھیں انسانی طاقت جو ہے کیا ہے، اس کے آگے کچھ بھی بلبوتا نہیں رکھتی ہے. اور انسان کو اپنے جسم کے اندر ہی معذور کر دے، کچھ اور کر دے، 1 سیکنڈ میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر انسان بالکل بیکار ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کہیں نہیں جا سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. تو انسان کی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے اوپر غور کرنے کے لیے کہا ہے اور اسے ڈانٹا بھی ہے. پھر اور سوال جو کیا گیا وہ پوچھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا. اب یہاں پر جو اہلک تو آیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں برباد کرنے کے، اڑا دینے کے، ضائع کر دینے کے. اور یہاں پر انفقتہ نہیں آیا، انفقتہ کے معنی ہوتے خرچ کیا، اہلکتہ کے معنی آیا کہ اڑا دیا، لٹا دیا، ختم کر دیا، ڈھیر و مال، فضول خرچی میں، فقر میں، ایک طریقے سے شو آف میں، غرور اور تکبر میں کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، میرے پاس اتنا کچھ ہے اور میں اتنا لٹا سکتا ہوں، اتنا اڑا سکتا ہوں. تو یہ شو آف کرنے لگ گیا. اللہ نے جو مال دیا تھا وہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ اس طریقے سے ان میں اپنی فضول خرچیوں میں اور غلط چیزوں میں، غلط کاموں میں وہ اڑائے اس کو اور غلط طریقوں سے خرچ کرے، اس کے لیے نمود و نمائش کے لیے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے مال. اور لبدہ کی جو معنی ہے تہ برتہ جمع ہوا، یعنی گڈیاں کثیر تعداد میں، ڈھیروں مال، اور وہ اللہ نے یہ دیا اس کو، اور اللہ نے نوازا اسے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں، شو آف میں، نمود و نمائش میں، دکھاوے میں اس نے سب اڑا دیا، ضائع کر دیا، اسراف کر دیا. اور وہ کس طریقے سے عربوں کی بھی عادت تھی کہ وہ اپنے آپ کو سخی ثابت کرنے کے لیے اونٹ پر اونٹ کاٹتے تھے اور کس طریقے سے میلوں ٹھیلوں میں ضائع کرتے تھے مال کو اپنے کو، اور پھر یعنی ایک طریقے سے تقریبات کرتے تھے تو بیش تحاشا اس پر خرچ کرتے تھے، جی کھول کر، اور پکواتے تھے اور ڈیرے لگوا دیتے تھے، اور اذن عام دیا جاتا تھا کہ جو بھی آئے وہ فلاں جو ہے اس کے یہاں پر آئے اور کھانا کھائے. یعنی اذن عام ہوتا تھا، کوئی بھی چلتا پھرتا ہر ایک آ سکتا ہے اور کھا سکتا ہے. تو یہ اپنی فیاضی کے سارے ڈنکے بجانے کے لیے قصیدے ہوتے تھے، اور پھر یہ سب اس طریقے سے ان کے مدح سرائیاں ہوتی تھیں تو کہ فلاں تو اتنا زیادہ مالدار اور اتنا زیادہ سخی ہے کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو کھلاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی اور اس نے یہاں سوال کر کے پوچھا اور ایک ڈانٹ بھی پلائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور پھر یہاں پر دیکھیں کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگ یہی کرتے ہیں. کس لیے خرچ کرتے ہیں؟
اب دیکھیں کہ کتنا زیادہ جو اسراف ہے وہ بے تحاشا خرچ کرنا، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، جو جیسے کہ آگے آ رہا ہے اس میں کہ خرچ کہاں پر کرنا چاہیے اور کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو غور کریں، انشاءاللہ غور و فکر والے میں دیکھیں کہ ہم مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور آج بھی یہ لوگ کرتے ہیں، اور اگر منع کرا جائے تو کہتے ہیں لو ہمارا مال ہے، جہاں جہاں خرچ کریں، اور آپ کون ہوتے ہیں اس کا حساب؟ تو یہاں اللہ حساب لے گا، اس نے دیا ہے وہی حساب لے گا، اور یہ کوئی بھی ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ اس کا حساب نہیں دے گا کہ مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا۔ پھر اس کی ایک اور خام خیالی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پوچھا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے؟ وہ جو دل چاہے کرتا پھرے، وہ کر کے آئے دنیا میں کچھ بھی، کوئی اسے پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، وہ یعنی شتر بے مہار کی طرح سے وہ کچھ بھی کرتا پھرے؟ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اس کا غلط سوچ ہے، غلط خیال ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کی طرف اس کی توجہ مبذول کروائی اور فرمایا کہ بھلا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ الم نجعل لہ عینین، کیا اسے آنکھیں والا نہیں بنایا؟ اگر اندھا بنا دیتا تو یہ کیسے راستہ دیکھتا، کیسے خرچ کرتا، کیا کرتا، یہ اپنی زندگی کس طرح گزارتا؟ یعنی انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو آنکھیں نہیں دیتا تو بتائیں کہ یہ دنیا اس کو کوئی بھی فائدہ، جو تمام چیزیں ہیں، رنگینیاں ہیں دنیا کی، فائدے حاصل کرتا ہے، تو کیا اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا وہ اس طریقے سے جس طرح سے وہ اب اٹھا رہا ہے؟ تو آنکھیں تو اس لیے دی تھیں کہ وہ خیر کا راستہ دیکھتا، وہ اللہ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھ کر غور و فکر کرتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو پاتا، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی دنیا میں آنے سے پہلے اس کی آنکھیں لگا دیں، اور یہ دنیا میں آیا وہ تو دیکھتا اور بینا تھا، دیکھ رہا تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی خیر و شر کے راستے کی تمیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب اسے پیدا کیا تو جب سے یہ سارے آرگن اس کے کام کر رہے ہیں، اور اگر یہ نہ بناتا تو بتائیں کہ پوری دنیا مل کے آنکھوں میں روشنی ڈال سکتی ہے انسان کے؟ کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو جھنجھوڑا ہے کہ بتاؤ اللہ نے تمہیں آنکھیں نہیں دی ہیں تو پھر دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ پھر تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا کچھ بھی؟ اور پھر دیکھا جائے تو آنکھیں اتنی زبردست نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ایسی خودکار مشینیں اللہ تعالیٰ نے یہ فٹ کی ہیں کہ پلکیں جھپک رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں، کھل رہی ہیں، ادھر گھما رہے ہیں، ادھر گھما رہے ہیں، جیسے چاہے دیکھ رہے ہیں، جس کو چاہے نہیں دیکھنا چاہتے تو نظریں چرا لیتے ہیں، اغماض برت جاتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا کیا ہماری آنکھوں کے اشارے دیکھیں، جو ہم نے اس سے پہلے بھی صورت میں پڑھا تھا کہ یہ آنکھوں کے اشارے بھی نوٹ کیے جا رہے ہیں، فرشتے ان کے بارے میں بھی لکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس کو کیسے آنکھوں کے اشارے کیے، اور پھر اس کی جو حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اندر نیچے حفاظت میں ہڈی جو رکھی ہے اس کے اندر کور کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، پھر خوبصورت سے اس کے اوپر پلکیں جمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، پپوٹے دیکھیں، اور پھر اوپر سے اس کے جو بھویں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کتنی خوبصورت اور کتنی محفوظ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنائی ہیں۔ اور کیا یہ سب خود بن گیا ہے؟ یا خود آنکھیں خود بن جاتی ہیں، خود بخود ہو جاتا ہے؟ تو تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس لیے دی ہیں کہ تم حق کا راستہ پہچانو اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے یہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے کیا تمہیں؟ لسان نہیں دیے، یہ زبان جس سے ساری دنیا کی باتیں کرتے ہو، اور اللہ کا کلام نہیں پڑھتے، اللہ کے کلام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس کو نہیں دیکھتے، اسے نہیں سمجھتے، اس کا علم حاصل نہیں کرتے، حق بیان نہیں کرتے۔ یہ زبان تو اس لیے دی تھی کہ یہ سارے کام کرتے۔ اور وشفتین، اب دیکھیں جو زبان کے ساتھ ہونٹوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اگر خالی زبان ہوتی اور ہونٹ نہ دیے جاتے تو انسان بول نہیں سکتا تھا۔ یعنی یہ جو ہونٹ ہیں، بہت سارے جو الفاظ ہیں وہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، تو یہ اگر ہونٹ اس کے مددگار نہ بنائے جاتے تو یہ یعنی بول نہیں سکتا تھا انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو سسٹم لگائے، یہ خودکار مشینیں لگی ہوئی ہیں، مستقل چل رہی ہیں اور انسان کی زندگی تک یہ تمام کام کرتے رہتے ہیں، تو یہ کیا ویسے ہی بنا دیے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں اور احساس دلا رہے ہیں انسانوں کو کہ ان سب نعمتوں کو پا کر تمہارا رویہ کیا ہے۔ یعنی زبان کو دیکھیں کتنی آٹومیٹک یہ بھی مشین ہے ایک، کہ کس طریقے سے بغیر انرجی کے بھی چلتی چلی جاتی ہے، بولتا ہی چلا جاتا ہے انسان،
اور جیسے کہ اگر پاؤں سے اگر چلنے کی طاقت نہ ہو تو انسان چل نہیں سکتا ہے، مگر زبان کے لیے اتنی انرجی نہیں لگائی جاتی۔ اگر جتنی چلنے میں طاقت لگائی جاتی ہے اتنی زبان کو بولنے میں لگائی جاتی تو انسان بول نہیں سکتا تھا، تھک جاتا، بیٹھ جاتا اور پھر چپ ہو جاتا۔ تو یعنی کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور کیسے کیسے چیزیں تمہارے اندر لگائی ہیں اور کس طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ تم نے تو یہ سب کچھ نہیں لگایا، تم نے تو نہیں بنایا، تو پھر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور انسان ان کو یعنی کھولنے بند کرنے میں کتنا فریلی کرتا رہتا ہے۔ ایک اگر پلکیں انسان کی کسی کی خراب ہو جائیں، اور وہ آنکھوں کے اوپر کتنے لوگ ہیں جن کا یہ نظام خراب ہو جاتا ہے، تو ان کو کتنے مریض ایسے ہیں ان کی آنکھیں بھویں کلپ کر دی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر کے لیے کا بھی مقام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں یہ احسن طریقے سے کام کر رہی ہیں، تو تم بھی پھر اللہ تعالیٰ کی یعنی احسن طریقے سے کام کرو۔ اور پھر جو آگے والی آیت ہے وہ اسی کے لیے ہے کہ ہدیناہ النجدین، کہ تمہیں ہم نے خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیے، اب نشاندہی کر دی ہے، اب تمہیں کیا کرنا ہے، اس خیر و شر کے راستوں کو تمہیں پہچاننا ہے اور پھر ان کو اختیار کرنا ہے۔ یعنی حق اور باطل کے راستے تمہارے سامنے کھول دیے گئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو، حق کے راستے پر چلتے ہو یا پھر تم غلط راستوں پر چل کر اپنا انجام برا کرتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے نجدین کے معنی ہوتے ہیں نمایاں راستے، صاف، واضح، ظاہر، اور بلند کے بھی آتا ہے، اونچی جگہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کھول کے تمہیں واضح طور پر دکھا دیا، بتا دیا، اب تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ یعنی محض عقل و فکر کی طاقتیں دے کر تمہیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کہ تم خود راستہ تلاش کرو، بلکہ رہنمائی بھی کی، اور بھلائی اور برائی کے راستے، نیکی اور بدی کے راستے تمہارے سامنے نمایاں کر کے رکھ دیے کہ خوب سوچ سمجھ کر ان کو اختیار کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، دکھا دیا، اب ہمارا کام ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ اور صحیح راستے کی سمجھ عطا فرمائے، اور وہی جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر دنیا میں چلائے اور آخرت میں ہمیں اپنی جنت تک پہنچائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔